الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے. پچھلے ہفتے اس کے تعلق سے بات ہوئی تھی تقویٰ کے تعلق سے کہ تقویٰ کا باب ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے مصنف ہے، جیسے ان کا معمول رہا کہ احادیث شروع کرنے سے پہلے اس باب سے متعلق آیات لاتے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر 3-4 قرآنی آیات ہیں، اس کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد پھر احادیث کی طرف ہم آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التقوی، تقوی کا بیان. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وقال تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے. یہ پہلی آیت ہے باب التقوی کی. پہلے تو ہم سمجھیں کہ تقوی ہے کیا. اس سے پہلے بہت سی مرتبہ تقوی کے تعلق سے باتیں آئی. تقوی یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ڈرنا، بچنا، احتیاط کرنا، اجتناب کرنا، لحاظ رکھنا. یہ اس کے معنی آتے ہیں. یہ تو ہو گیا تقوی کا ڈیفینیشن. اب مسئلہ یہ ہے، the piety have the many categories. The biggest category is to free the heart for Allah alone. کہ تقوی کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے، سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ سے خالی رکھا جائے، اللہ کے لیے اس کو خالص رکھا جائے. اس کے بعد اس کی مزید وضاحت اللہ نے آگے فرمائی، حق تقاتی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. حق تقاتی کا اضافہ کر کے بعد بیان فرمائی کہ تقوی کا وہ درجہ حاصل کرو جو تقوی کا حق ہے. اب تقوی کا حق کیا ہے، اس کو مفسرین نے، خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قتادہ، ربیع، حسن بصری رحمہم اللہ، ان لوگوں سے اور ان کے علاوہ اوروں سے روایت منقول ہے کہ حق تقاتی هو ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. کہ تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کو یاد کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ حق ہے تقوی کا. اس کے بعد اگلی روایت میں تقوی کے متعلق اور وضاحت بیان فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، تمہاری طاقت میں جتنا ہے اتنا اللہ سے ڈرو. کیونکہ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تھی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام پر یہ آیت بہت بھاری محسوس ہونے لگی اور آپس میں باتیں ہونے لگی کہ یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ تقوی کا حق ادا کریں. تو پھر اللہ نے یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنے بس میں ہے اتنا کم سے کم اللہ سے ڈرتے رہا. یہ بات اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے بندے کو اسی قدر مکلف بنایا جتنا وہ سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. بندے کی طاقت سے زیادہ اللہ نے کوئی کام، کوئی عبادت بندے کے سپرد نہیں کیا ہے، بندے پر لازم نہیں کیا ہے، بلکہ اتنی ہی چیز بندے کے لیے ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا اس کا اتنا اس کو مکلف بنایا گیا ہے. تیسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ رکھو اور جچی تلی بات کرو. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 ہے. قولا سدیدا، جچی تلی بات سے مراد کیا ہے؟ بہت سی باتیں اس میں بیان کی گئی تفسیر کے اندر. علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات اچھی بیان فرمائی کہ قولا سدیدا میں 4 باتیں آتی ہیں کہ جو بات سچی ہو، جھوٹ میں اس کا شائبہ نہ ہو، جھوٹ کا اس میں شائبہ نہ ہو، صواب ہو، خطا نہ ہو، ٹھیک بات ہو، مذاق اور دل لگی نہ ہو، اور چوتھی چیز ہے نرم کلام ہو، دل خراش نہ ہو. یہ باتیں آتی ہے قولاً سدیدہ کے اندر.
اگلی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ کا لحاظ رکھے گا اللہ اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کریں گے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کی برکت بیان کی۔ 2 برکتیں یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی برکت تو یہ ہے کہ بندے کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، گنجائش بندے کی نکالتے ہیں کہ اگر بندہ کسی ایسی سچویشن میں ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل محسوس ہو رہا ہے، لیکن تقوی کی بنیاد پر اللہ اس کو مشکل چیزوں سے نکالیں گے، مصائب سے۔ اور یہ مصائب دنیا بھی ہو سکتی ہے، اخروی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی مصائب، اخروی مصائب، دنیاوی مشکلات، اخروی مشکلات، یہ دونوں مشکلات اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ مفسرین نے اس کو بیان فرمایا۔ تو پہلی برکت تو یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں سے چھٹکارا پاتا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ دوسری تقوی کی برکت یہاں پر بیان فرمائی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس جگہ کا بندے کو وہم و گمان بھی نہیں تھا وہاں سے اللہ اس کو روزی عطا کریں گے۔ دیکھیے، اب روزی سے مراد صرف رزق سے مراد کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ روزی سے مراد ضروریات زندگی بھی ہے اور وہ چیزیں ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے، اس کو بھی یرزقہ رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ عربی زبان کی بلاغت۔ اور یہاں پر آخری آیت ہے اس باب میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 ہے۔ اگر تم اللہ کا لحاظ رکھو گے تو وہ تمہیں ایک امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کے 3 انعامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس کے اندر تقوی کی 2 برکتیں بیان کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تقوی کی 3 نعمتیں، تقوی کے 3 انعامات بیان کیا۔ سب سے پہلے نام تو یہ ہے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں امتیاز عطا کرے گا۔ فرقان کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کی جو مدد نازل ہوئی اس کو بھی فرقان کہا گیا، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کرنے والی چیز جو آئی وہ اللہ کی مدد تھی، تو اس لیے وہاں پر اس کو فرقان کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرقان سے مراد اللہ کی نصرت اور امداد اور حفاظت اس طرح ہو کہ دشمن کو کامیابی حاصل نہ ہو، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ یہ انعام کب ہوگا؟ جب بندہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہوگا، تو اس وقت یہ بندے کو انعام اللہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام تقوی کا اللہ نے بیان فرمایا کفارہ سیئات وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو لغزشیں، جو خطائیں، جو گناہیں سرزد بندے سے ہوئی ہیں، ان گناہوں کا کفارہ اللہ کریں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ تیسرا انعام اللہ نے بیان فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تقوی اختیار کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اتنی 3 باتیں بیان کرنے کے بعد ایک اہم بات آگے بیان فرمائی واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تقوی اختیار کرنے والے کو صرف یہ 3 انعامات ہی ملیں گے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اس کے اعتبار سے اللہ اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ یہ صرف 3 پر اکتفا کرنا، مقید کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے زیادہ اور بھی عطا کرے گا۔ تو اوپر 2 برکتیں بیان کی گئی، یہاں پر تقوی کے 3 انعامات بیان کیے گئے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہم کوئی بات سنیں اس تعلق سے، دین کے تعلق سے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آج یہ ہم آیات کا اس کی تشریح ہو چکی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے، تو اسی بات پر اپنے خلاصے کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔